ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، ماشاءاللہ طب سے آپ کا تعلق ہے، دین ہے، آپ ہمدرد یونیورسٹی کے. اچھا، روزے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، تو آپ روزے کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ روزے کے اندر کھا پی نہیں سکتے، تو سارا دن انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کیا ڈائٹ پلان بتانا چاہیں گے روزے داروں کے حوالے سے کہ سحری میں کیا ڈائٹ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارے جسم کا جو بیشتر حصہ ہے وہ پانی پہ کمپوزڈ ہے، تو روزے کے وقت میں ہمیں نمکیات اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم افطاری کے وقت میں صرف کھجور اور سادہ پانی یا سادہ پانی میں شکر، گڑ یا شہد ملا لیا جائے، اس کے ساتھ افطاری کریں، اس کے علاوہ افطاری میں کچھ نہ کھائیں، کیونکہ پانی ایک سادہ غذا ہے لیکن اس کی جو ڈائجیشن اور ایبزارپشن ہے وہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور یہ اکیلا ہضم ہوتا ہے، اور جسم کو اس وقت میں صرف پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. جیسے ایک آدمی بے خبری میں اچانک وزن اٹھا لے جی، تو اس کے مورے جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں، اس کو اور کوئی ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے. ان پریپیئرڈ یعنی کہ آپ کوئی بھی اچانک سے کوئی بھاری کام کرتے ہیں تو معدہ اس وقت بالکل خالی ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. اس وقت میں ہم جو اس کے اوپر بمباری کرتے ہیں، جو بھی سامنے آ جائے، تو وہ جسم کے لیے ایک بوجھ ہو جاتا ہے. تو ملٹیپل ٹاسک دے دیتے ہیں، اس سے کچھ بھی ہضم نہیں ہو پاتا. تو یہ افطاری جو ہے یہ آدمی کے لیے ایک بوجھ ہو جاتی ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ صرف کھجور یا پانی سے آپ افطاری کریں اور افطاری میں کچھ نہ کھائیں. ہاں، نماز پڑھ کے 15 منٹ کے بعد اب یہ پانی ہضم ہو چکا ہے، آپ کے ہاضمے کی رطوبتیں جو ہیں وہ تقریباً ہاضمے کے لیے تیار ہیں، معدہ آپ کا جو ہے وہ اب ہر قسم کی غذا کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. پھر آپ جو افطاری کی چیزیں ہیں وہ نماز پڑھنے کے 15 منٹ کے بعد آپ تناول فرمائیں، اور کھانا بھی کھا لیں ساتھ. کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ادرک کا قہوہ پی لیں یا دودھ پتی چائے پی لیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ تراویحیں بھی پوری بشاشت کے ساتھ پڑھیں گے. تراویحیں پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ جس میں اخروٹ ہے، پستہ ہے یا کشمش ہے، اس طرح کی تھوڑی سی مقدار میں لیں، اور 1 کپ پھر ہلکی پتی کا قہوہ، چائے کی پتی کا قہوہ اس کے ساتھ لے لیں. تو اب انشاءاللہ پھر آپ سحری کے وقت میں صحیح کھانا کھا سکیں گے. جب سحری کے وقت میں آپ صحیح کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے روزے میں آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یا پورے معاشرے کے ساتھ جو سماجی مسائل میں، جیسے آپ کا ٹائٹل ہے آج کے پروگرام کا، اس کی ہم نے جو 20-25 سال تحقیق کی ہمدرد یونیورسٹی میں، تو اس تحقیق میں ہمیں 2 بڑے عناصر ملے، سماجی مسائل کے بھی اور صحت کے مسائل کے بھی. جی. ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم انجینئر بن جاتے ہیں، ہم ایٹم بم بھی بنا لیتے ہیں، ہم ہوائی جہاز بھی بنا لیتے ہیں، لیکن 3 کام نہیں آتے ہمیں کھانا نہیں آتا، ہمیں پینا نہیں آتا، صحیح فرمایا، اور سونا نہیں آتا. ہم پیسے کماتے ہیں 4 چیزوں کے لیے: کھانا، پینا، آرام سکون، ہماری فیملی، ہماری عزت. اب بہت سارے پیسے کما کے اگر یہ 4 چیزیں نہ ملیں تو پھر ہم کہیں گے یہ عمر قید بامشقت ہے. اب ماہرین نے، جتنے بھی ماہرین تھے، WHO کے لیول پہ بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے ہر چیز کے ڈائگنوسٹک میتھڈ، گولڈ سٹینڈرڈ انویسٹیگیشن ڈیزائن کر لی، لیکن شوگر ہر 10 سال کے بعد ڈبل ہو جاتی ہے. پاکستان میں 1 کروڑ مریض ہیں شوگر کے، اور تقریباً 150-200 روپے ایوریج روز کی دوائی کھاتے ہیں، اور 2 ارب روپے ڈیلی ہم شوگر پہ خرچ کر رہے ہیں. اس کی ریسرچ پہ اس سے بھی زیادہ خرچ کر رہے ہیں. بلڈ پریشر کی دوائیں تقریباً 2-3 ارب روپے کی پوری قوم کھاتی ہے روزانہ، ٹھیک ہے. پھر تقریباً 4 ارب روپے ہمارے سینے کی جلن اور معدے اور قبض کی دوائیوں پہ خرچ ہوتے ہیں. 5 ارب روپے کی ہم ڈیلی پین کلر اور اینٹی بائیوٹک کھا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو پورے سال کا بجٹ ہو گیا گورنمنٹ. 1 دن کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ 1 دن کا بجٹ ہے تقریباً پورے پاکستان کا. اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے ڈائگنوسٹک کی انتہا کر دی. CT اسکین ہو گئے، MRI ہو گئی، بایوپسی ہو گئی، DNA ڈیکوڈ ہو گیا، اور جو میڈیسن دی جا رہی ہے اس کے اوپر 20 سال ریسرچ ہوئی ہے، پھر وہ مارکیٹ میں آئی ہے. اب پیشنٹ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ تو ماہرین نے اس کی جو وجہ دریافت کی وہ بڑی سادہ سی نکلی. بہت پیسے خرچ کر کے، ہزاروں پروجیکٹ کر کے، وہ 3 بڑی وجوہات یہ نکلی کہ وقت پہ کھانا نہ کھانا.
اور کھانے کے وقت میں غلط چیزیں کھا لینا اور بے وقت کچھ نہ کچھ کھا لینا. اب یہ تینوں کے اوپر اتنی گہرائی ہے کہ اگر آپ مجھے پوری رات بھی اس پر بولنے کا موقع دیں تو وقت تھوڑا ہو جائے گا. بالکل. لہٰذا آپ کو سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے اور 99 حصے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا اور ایک حصہ ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے میں کتنی یعنی کہ امت کی ہدایت اور صحت اور شفا چھپی ہوئی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لہٰذا اگر ہم اس بات کی تربیت لے لیں کہ کس وقت میں کیا کھانا ہے، کیسے پکانا ہے، یعنی آدھی سبزی ہم دھو کے ضائع کرتے ہیں، چھیل کے ضائع کرتے ہیں، آدھی ہم پکا کے ضائع کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اب کیا کھا رہے ہیں ہم؟ اب وہ جلی ہوئی چیز جو ہم کھا رہے ہیں اس نے ہمارا جگر ہی جلانا ہے، ہمارا معدہ ہی جلانا ہے. تو یہ ہمدرد یونیورسٹی نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا کہ عوام الناس کے لیے ایسے شارٹ کورسز ڈیزائن کیے جس میں ہم عوام الناس کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ہمیں کس موسم میں کیا کھانا ہے، کیسے پکانا ہے اور کس مزاج کے لیے کون سی غذا بہتر ہے. بس میں ایک اور بات آپ کو پیغام کے طور پہ یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک فطری مزاج عطا فرمایا ہے. دیکھنے میں ہم سارے انسان ہیں لیکن ہم سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، ہمارا ڈی این اے کا سیکوینس الگ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک فطری مزاج عطا فرمایا اور ہر مزاج کی تسکین اور بقا کے لیے نباتات پیدا فرمائے. یہ نباتات حالت صحت میں ہماری غذا اور حالت میں مرض میں ہمارے درد کا درماوند ہے. اگر اس کا علم ہم صحیح معنوں میں سیکھ لیں تو بیماری قریب ہی نہیں آئے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاءاللہ گفتگو آپ سے جاری رہے گی صحت کے مسائل کے لیے، لیکن ساتھ